علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شعیب امام اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم سیریز کا ایک اور خصوصی انٹرویو۔ دوستوں، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے صحافی اور مصنف موجود ہیں جو اب تک 17 کتابیں لکھ چکے ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر کتابیں بایوگرافیز پر لکھی ہیں۔ پچھلے 10 سالوں سے صحافت سے منسلک ہیں اور بارسلونا میں پچھلے 10 سالوں سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر قمر فاروق صاحب سے۔ ویلکم ٹو فاؤنڈیشن سر۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور خیالات جاننے کی کوشش کی، اور خاص کر میں سر قاسم علی شاہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اپنی محبت سے مجھے نوازتے رہتے ہیں۔ سر، میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے 17 کتابیں لکھی ہیں اور آپ نے زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ عظیم شخصیات کی بایوگرافیز پر لکھی ہیں۔ سر، اس کی کیا وجہ رہی؟ جی، بہت اچھا سوال ہے کہ ہمارے ہاں کتاب کا کلچر تو آپ کو پتہ ہے جس طرح زوال کی طرف ہے کہ کتاب بہت کم ہمارے معاشرے کے اندر ایک کردار ادا کر رہی ہے اس وقت، لیکن اس کے باوجود کوشش رہی ہے کہ وہ ہمارے مشاہیر جنہوں نے ایک عملی زندگی گزاری ہے، ایک لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے رہے ہیں زندگی کا، تو ان کی زندگی کو ہم آنے والی نسل کے سامنے پیش کر سکیں کہ یہ ہمارے اکابرین کس طرح زندگی بسر کر کے گئے ہیں اور انہوں نے کن اصول اور ضوابط پر اپنی زندگی کو بسر کیا، وہ ہمارے لیے مشل راہ بنی۔ تو جتنی بھی شخصیات ہیں ان میں حکیم سعید صاحب ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی زندگی ایک کھلے آئینے کی طرح ہے۔ سماجیات دیکھ لیں، معاشرتی طور پر دیکھ لیں، سیاست دیکھ لیں، ان کی انسانی خدمت کو دیکھ لیں، وہ ہمارے معاشرے کے لیے آج بھی اسی طرح مشل راہ ہے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب ہیں، سیاست میں ایک نام ہے، آج بھی جب سیاست پہ ایک کڑا وقت آتا ہے تو اس وقت نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کو یاد کیا جاتا ہے کہ اگر کاش آج وہ بزرگ ہوتے تو اس طرح کی جو دوریاں ہیں وہ شاید نہ ہوتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی زندگی کو اپنی نئی نسل کے سامنے رکھیں تاکہ ان کے لیے ایک راہ زندگی گزارنے کی ایک راہ مل سکے ان کو۔ سر، میں چاہ رہا تھا کہ ان شخصیات کے نام اگر بتا دیں، پھر آپ نے کتابیں لکھی۔ سب سے پہلے تو میری جو پہلی کتاب تھی جس سے میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی لکھنے کی، وہ تھی ماں کے حوالے سے، اپنی ماں کے حوالے سے تھی کہ معاشرے کے اندر اور ہمارے مذہب کے اندر ماں کا کیا کردار ہے اور ماں کو کیا مقام حاصل ہے۔ وہ تمام لوگوں کے لیے، تمام نوجوان نسل کے لیے، خواتین و مرد کے لیے بہترین کتاب ہے کہ جس میں ماں کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میرے حکیم محمد سعید صاحب کے حوالے سے ہے، ان کی زندگی کے حوالے سے ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جو ہمدرد فاؤنڈیشن نے شائع کی تھی۔ حالانکہ حکیم صاحب کی سخت ہدایات ہیں کہ ان کی زندگی کے حوالے سے فاؤنڈیشن کتابیں شائع نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک تاثر جائے گا کہ شاید یہ خود ہی اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ اس طرح کی کتاب تھی کہ ان کی بیٹی سعدیہ راشد کو یہ سٹاپ لینا پڑا اور انہوں نے وہ کتاب شائع کی۔ ان کے علاوہ میری کتاب ہے علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب پر ہے، نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب پر ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کے والد صاحب میاں شریف صاحب پر ہے میری کتاب کہ انہوں نے زندگی کی کن مشکلات سے گزر کر اس مقام تک پہنچے تھے۔ ان کے علاوہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی زندگی پر ہے۔ 2003 کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ کتابوں کا کمپٹیشن ہوا تھا محترمہ کی زندگی کے حوالے سے، تو اس کمپٹیشن کے حوالے سے میری بھی کتاب تھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مجھے اس پر میڈل بھی دیا گیا تھا۔ مجید نظامی صاحب اس وقت اور جسٹس جوید اقبال صاحب اس تقریب میں تھے۔ اس کے علاوہ میری کتاب خرم مراد صاحب گزرے ہیں، ایک انجینئر تھے اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، ان کی جو سماجیات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ایک اپنا ایک مقام رکھتی ہے، تو اس حوالے سے اس شخصیت کو بھی میں نے قلم بند کیا ہے۔ صاحبزادہ خورشید گیلانی صاحب جو بین المذاہب کے حامی تھے، ان کی زندگی اور ان کے کالم ہماری نوجوان نسل بھی شاید جانتی ہو، لیکن اگر ہم 20 سال 25 سال پیچھے جائیں تو ان کی قلم کی جولانیاں بھی اس معاشرے نے دیکھی ہیں اور ان کی گفتگو بھی سنی ہے۔ گو ان سے میرا کوئی بھی براہ راست ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ان کی تحریریں اور ان کے بھائی ارشاد عارف صاحب جو اس وقت بڑے صحافی ہیں، تو ان سے میری ملاقات اور ان کی زندگی کے حوالے سے بھی میری کتاب ہے کہ کس طرح ہم معاشرے کے اندر مختلف مذاہب میں رہتے ہوئے بین المذاہب کا ہم آہنگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کچھ شخصیات ہیں جن پر میں نے کام کیا ہے، جن کی زندگی کو میں سامنے لایا ہوں کہ ان کو اگر ہم
پڑھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں تو ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ سر ان شخصیات پر جب آپ نے بایوگرافیز لکھی تو وہ تحقیق کا کیا طریقہ کار تھا کہ آپ ان کی زندگی سے مزید واقف ہو سکے اور ہسٹری میں جا کے آپ نے ان کی زندگی کو کھنگالا؟ طریقہ کار کیا تھا آپ کی تحقیق کا؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ ہم کس طرح کسی کی زندگی کے حوالے سے اس کو صفحہ کرتاس پر لا سکتے ہیں۔ تو میں اکثریت جو شخصیات ہیں ان سے ملا ہوں۔ حکیم سعید صاحب سے میری خط و کتابت بھی رہی، میں ان سے ملاقاتیں بھی ہمدرد مجلس شورا کے اندر ہوتی رہی، ان کی زندگی کو قریب سے دیکھتا بھی رہا، اور یہ وہ تمام شخصیات ہیں جن کے حوالے سے لٹریچر موجود ہے۔ لوگ ان کی زندگیوں پر چاہے کسی ایک گوشے پر وہ لکھتے ضرور رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے۔ نواب نصر اللہ صاحب کی زندگی ہمارے سامنے، ان سے بھی میری ملاقاتیں رہی ہیں، ان کی زندگی بھی سب کے سامنے تھی، ہماری زندگیوں میں گزرے ہیں۔ گو محترمہ فاطمہ جناح ہماری زندگی سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر گئیں، لیکن ان کی تعلیمات، ان کا کردار، ان کی سیاست اور ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں آج بھی کتابوں میں قلم بند ہیں۔ تو آپ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا کہ جب کوئی بھی بندہ کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی چیز ریسرچ کرتا تو اس کے لیے لائبریری کی بہت ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے میں اس وقت حکومت پاکستان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ پاکستان کے اندر لائبریری کلچر کو جو ہے نا وہ فروغ دیا جائے۔ ہمارے ہاں جو لائبریریز تھیں آج سے 20-25 سال پہلے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتا تھا، تو وہ میں گزشتہ 15 دن پہلے میں اپنے ہائی اسکول گیا تو وہاں ہماری لائبریری تھی 88-89 میں، تو اب میں گیا ہوں تو وہاں وہ لائبریری نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا وہ کہاں گئی؟ کہتے جی وہ تو ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا آپ نے کوشش ہی نہیں کی، ایک اسکول ہے، اسکول کے اندر لائبریری ہونی ضروری ہے، اسٹوڈنٹ کہاں سے ریسرچ کریں گے، کہاں سے وہ اپنا مٹیریل تیار کریں گے؟ تو اس پر ہیڈ ماسٹر صاحب خاموش رہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو فنڈز بھی نہیں ہے کہ ہم لائبریری بنا سکیں۔ یہ حکومتوں کا بنیادی فرض ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اگر کتاب دوستی اور کتاب کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو وہ لائبریریز کو جو ہے نا وہ ضرور ہر معاشرے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر قصبات کے اندر جو لائبریریز کا جال ہونا چاہیے، جس سے لوگوں کو ترغیب ملے کہ وہ جائیں اور وہاں سے اپنی علمی پیاس بجھا سکیں۔ تو میں شخصیات کے حوالے سے جس طرح آپ نے پوچھا تو میں لائبریریز کا بھی میں نے رخ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب کی زندگی پر لکھنے کے لیے مجھے اپنے شہر سے ہر جمعرات کو میں لاہور آتا تھا، ان کی بڑی لائبریری تھی، تو وہاں جو ان کے لائبریرین تھے ان سے مل کے فوٹو کاپیز کروا کے ان کو دے کے کتابیں جو لے جا سکتا تھا وہ لے جاتا تھا۔ تو سب سے زیادہ محنت مجھے ان پر کرنی پڑی کہ ان کا جو مٹیریل تھا وہ بہت زیادہ تھا اور لائبریریوں میں تھا، کیونکہ ان کی زیادہ زندگی جلسوں میں گزری، خطابات تھے ان کی، کتابیں بھی ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں، لیکن جو ان کی شخصیت کے حوالے سے لوگوں نے لکھا وہ لائبریریز کے اندر موجود تھا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی اگر ریسرچ اسکالر ہے یا وہ کسی بھی معاملے پر کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکومت پاکستان یا کسی بھی حکومت کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اس کو وہ تمام انوائرمنٹ مہیا کرے جس سے وہ لے سکے، اور اس میں سب سے بڑا کردار لائبریریز کا ہے۔ بالکل سر۔ سر آگے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سر آپ بارسلونا میں رہ رہے ہیں، پچھلے کوئی 10 سالوں سے زیادہ آپ بارسلونا میں رہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا میں اس کے ساتھ منسلک ہیں، آپ 20 سالوں سے صحافت بھی کر رہے ہیں۔ سر کیا فرق دیکھتے ہیں آپ بین الاقوامی طور پہ اگر ہم صحافت کو دیکھیں، یورپین صحافت کو دیکھیں اور ہمارے یہاں جو ہونے والی صحافت ہے اس میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ، آپ نے ابھی تک جو سوال کیے ہیں بہت اہم نوعیت کے ہیں، جو میرے خیال میں جاننا جس کا بہت ضروری ہے کہ یورپ کے اندر رہتے ہوئے ہم صحافت کو کس طرح دیکھتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو صحافت ہو رہی ہے وہ کس طرح کی ہے۔ ایک بات جو میں بلا کسی خوف کے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر رہنے والا صحافی اپنے ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے، وہ اپنے ملک کی کوئی ایسی چیز کو سامنے نہیں لے کے آتا جس سے اسے ہو کہ اس سے میری قوم کو، میرے ملک کو، میرے نظریے کو، میری سوچ کو کسی قسم کی بھی کوئی ڈیمیج ہو۔ اس پہ کسی
سنسر کی ضرورت نہیں پڑتی جب انسان کے اندر ذمہ داری آ جاتی ہے. ذمہ داری آنا ضروری ہے، اور ان صحافیوں کے اندر اور اس صحافت کے اندر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا محسوس کرتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے، بولنے کی آزادی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک حد تک جاتے ہیں بولنے میں بھی، اور اس وقت تک وہ کسی ایسے موضوع پر گفتگو نہیں کرتے جب تک اس موضوع پر ان کو گرفت نہ ہو یا ان کے پاس ایویڈنس نہ ہو. ایویڈنس کے بغیر کسی سوچ کے، جس طرح پاکستان کے اندر، ایشیا کے اندر آپ بات کر دیتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو وہ بات واپس بھی لینی پڑتی ہے، شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کا کیریئر بھی تباہ ہو جاتا ہے. وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں آپ کو پھر ثبوت دینا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ذمہ دارانہ صحافت آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ذمہ داری سب سے زیادہ جو ہے وہ تو ملک کے ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی صحافی ذمہ دار ہے، لیکن شاید کبھی کبھی وہ اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتا. بالکل سر اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو سر بیسیکلی صحافت بھی اخلاقیات کے ساتھ جڑی ہے. تو سر اخلاقیات آپ کیا دیکھتے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ہمارا فلسفہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور ایک یورپین ملک میں رہتے ہوئے پچھلے 10 سالوں سے اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے اخلاقیات کو آپ کس پیراہے میں دیکھتے ہیں؟ جی، اگر تو میں دنیا نیوز کے حوالے سے گفتگو کروں کہ میں تو وہاں پاکستان کی صحافت کرتا ہوں. جو میری وہاں کمیونٹی ہے، میرے اپنے لوگ ہیں، میرا اپنا پاکستان ہے، وہاں پہ ان کے جو مسائل ہیں یا ان کی جو تکالیف ہیں میں ان کو محسوس کرتا ہوں. اور وہ تکالیف جو پاکستان کے اندر حکومت پاکستان سے وابستہ چیزیں ہیں تو وہ میں ان کو وہاں سے اپنی کمیونٹی کو حکومت پاکستان کے ساتھ لنک کرتا ہوں، بتاتا ہوں. تو جو مقامی صحافتی اخلاقیات ہیں وہ میرے خیال میں بہت اوپر ہیں، جو میں محسوس کرتا ہوں. ان کی جو اخلاقیات ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی گفتگو نہیں کرتے اس طرح کی کہ جس سے کسی شخصیت کا، کسی کی کوئی چیز کردار کو نقصان پہنچے. ان کے لیے انسانی قدریں زیادہ اہم ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر اس وقت تک کسی بھی ایسے ملزم کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا جب تک اس پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا، کیونکہ وہ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ کل کو اس نے زندگی بسر کرنی ہے. جب اس نے زندگی بسر کرنی ہے، اگر ہم اس کو شو کریں گے، اس کی فوٹو چھاپیں گے، تو کل وہ محسوس کرے گا، باہر شرمندگی محسوس کرے گا جبکہ اس نے وہ جرم نہیں کیا ہوگا. تو جب جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کی تصویر وہ بھی ڈل کر کے یا اس کی پوری شناخت نہیں دیتے. تو یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ اخلاقیات ہے. میرے خیال میں اس طرح کی ذمہ داری اور اخلاقیات کا ہمیں بھی مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس انسان کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے یہ شاید وہ صحافی نہ جانے جو اس کو اس طرح چھاپ چکا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اس معاشرے کے اندر اس ایک حرکت کی وجہ سے جو اس نے شاید نہ کی ہو اور اس کو اس کی سزا مل جائے. ضروری نہیں کہ قانون آپ کو سزا دے، معاشرہ بھی تو آپ کو سزا دیتا ہے. بالکل سر، آپ صحیح فرما رہے ہیں. سر اگر ہم اسی بات کو آگے لے کے چلیں اور سر معاشرے کی بات کریں تو سر وہ کیا جو ہے اقدار ہیں وہاں پہ اس قوم کی، اور وہ کیا اخلاقیات ہیں، وہ کیا اصول و ضوابط ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ترقی کی ضمانت ہے اور یہاں پر ہمارے ہاں وہ موجود نہیں ہے بحیثیت قوم؟ زبردست شعیب بھائی، آپ نے یہ میرے خیال میں آپ جب بھی کسی بیرون ملک رہنے والے پاکستانی سے ملتے ہوں گے تو یہ ضرور پوچھتے ہوں گے، کیونکہ مجھ سے تو اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا عرصہ سے باہر ہیں تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں، ہم ویسے کیوں نہیں ہو سکتے، ہمارے یہاں اس طرح کا قانون، اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں صرف، جن پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہم بھی وہ ہو سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تربیت ہے کہ آپ کے اندر تربیت ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہے لیکن ایجوکیشن کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. دوسری چیز ہے مینجمنٹ، ترتیب، جو حکومت کا کام ہے کہ مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے. وہ حکومتیں آپ کو میڈیکل دیتی ہیں، ذمہ داری لیتی ہیں ایک شہری کی، کہ ایک شہری کی جو صحت کی ضروریات ہیں وہ حکومت نے پوری کرنی ہے، جو اس کی معاشی ضروریات ہیں وہ حکومت نے پوری کرنی ہے.
اور حکومت کس طرح پوری کرے گی اس کے لیے وہ مینجمنٹ کرتی ہے، وہ اپنی چیزوں کو ترتیب میں لاتی ہے۔ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بندہ ٹیکس نہ دے، میں خوشی سے ٹیکس دیتا ہوں، دوسرے جو بھی لوگ کام کرتے ہیں فرداً ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کہ اس کو میڈیکل فری ملتی ہے، اس کو ایجوکیشن فری ملتی ہے اس کے بچوں کو، اس کو ٹریفک کا ایک سسٹم ملتا ہے، نظام ملتا ہے۔ ہمارے جس طرح ہمارے ہاں ٹریفک ہے اس طرح ٹریفک نہیں ہے، وہاں گورنمنٹ کے ٹریفک ہے، میٹرو ہے، ٹرام ہے، بس ہے، ٹیکسی ہے، وہ سب گورنمنٹ کے اندر ہے اور گورنمنٹ اس کو مینیج کرتی ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں جو مینیج کرنے والی ہیں وہ حکومت مینیج کر لے، اور جو تربیت کی ہیں وہ اگر والدین سے لے کر معاشرے تک اور معاشرے سے کا اسکول یونیورسٹی تک اگر استاد اپنا وہ فرض پورا کرے تربیت کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان دو چیزوں کو لے کے ہم اگر اپلائی کریں گے تو ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اصل جو چیز ہے تربیت اور مینیج کرنا، یہ میرے خیال میں جس طرح وہ معاشرہ جو شاید وہ تعلیمات نہیں رکھتا جو ہم رکھتے ہیں، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا اسلام ہے یا مذہب ہے، وہ بھی ہمیں ان چیزوں کی تربیت کی زیادہ تلقین کرتا ہے کہ آپ کی والدین کس طرح اولاد کی تربیت کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہاں کیوں اتنی صفائی ہے بچوں میں، کیوں اتنا شعور ہے۔ وہ اسکول کے اندر جو ان کے پرائمری ہے اس تک بچوں کو مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں، پولیس کے پاس لے کے جاتے ہیں، ٹریفک پولیس کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور ہاسپٹلس کے اندر لے کے جاتے ہیں، جو ان کی ہسٹری ہے، میوزیم ہے، ان کے اندر لے کے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں فزیکلی کہ ٹریفک کس طرح چلتی ہے، ٹریفک کے قوانین کیا ہیں، عام پولیس ہمیں کس طرح تحفظ دیتی ہے، عام پولیس کا کام کیا ہے، فائر بریگیڈ ہے تو اس کو آپ نے کس طرح کال کرنی ہے۔ جو بچہ بھی یورپ کے اندر رہتا ہے، چھوٹا ہے، پرائمری کی سطح، اس نے اپنے گھر میں نمبر ضرور لکھے ہوں گے ایمرجنسی کالز کے، چاہے وہ فائر بریگیڈ کے ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہیں یا ایمرجنسی ہیلتھ ہاسپٹل کے ہیں، اس نے ضرور اپنے طور پہ لے کے رکھے ہوں گے، کہ اس کو پتہ ہوگا، زبانی بھی آتے ہوں گے کہ گھر میں اگر کوئی پریشانی ہوئی جس طرح کی بھی ہوئی اسی طرح کا اس کے پاس ایمرجنسی نمبر ہے۔ اور وہ اس کو یہ بھی یقین بھی دلایا جاتا ہے جب اس کو لے کے جاتے ہیں کہ جب بیٹا کال کرو گے تو ہم 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ آتے ہیں۔ تو یہ ایک اعتماد ہے، ایک مینجمنٹ ہے اور ایک تربیت ہے۔ اور جو بچہ اس طرح تربیت لے کے ایک معاشرے کے اندر ایک مفید شہری بنتا ہے، تو اسی طرح مفید شہری بنتا ہے کہ وہ پھر ان اقدار کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ بھی کرتا ہے۔ صفائی کے حوالے سے ہے تو وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر صفائی 20% حکومت کی ذمہ داری ہے اور 80% ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صفائی کی وہ تمام لوازمات پورے کرے کہ اگر ایک بندہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے باہر لے کے آتا تو اس کو وہ جگہ ملنی چاہیے کہ وہ کہاں پھینکے۔ بلدیہ کا سسٹم ہے، بلدیہ گلی محلے کی وہ کوڑا کرکٹ کو کس طرح اکٹھا کرتا ہے، کس طرح وہ صفائی کرتا ہے، وہ ایک گورنمنٹ کا ہے۔ لیکن گھروں کو صاف کرنا، اپنے محلے کو صاف رکھنا، جہاں آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں پھینکنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور وہاں ڈسٹ بن میں پھینکنا، یہ تو ساری اپنی ذاتی ذمہ داری ہے نا، ہم خود کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ہم خود ذمہ داری لے لیں تو میرا ملک بھی صاف ہو جائے گا، اسی طرح چمکتا نظر آئے گا۔ سر بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ جو لوگ صحافت میں آنا چاہتے ہیں اور کیریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہوں گی۔ میں آخر میں سید قاسم علی شاہ صاحب جو میرے محترم ہیں، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، جن سے میری ملاقاتیں ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ آج میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں اور یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ میں دعا گو ہوں ان کی ایمان اور صحت کی سلامتی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ہیرے کو جو معاشرتی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ صحافت میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں اور ان اقدار کو اور اصولوں کو اپنانا چاہتے ہیں جو کامیاب اقوام کی ترقی کی ضمانت ہیں، ان کے لیے انٹرویو بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔